یہاں دیکھیے گا کہ لم نکو من المصلین کے متعلق اللہ کا ریمارکس کیا ہے، رسول اللہ کی نظر میں ان کی حیثیت کیا ہے، اور پھر یہاں تک بس نہیں، قیامت کا دن ہوگا، جیسے پچھلے جمعہ میں بھی آپ نے یہ بات سنی تھی کہ جو اللہ رب العزت جب اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے تو نیک لوگ، نمازی لوگ، دنیا میں اللہ کے آگے جھکنے والے فوراً سجدے میں گر جائیں گے، لیکن جس شخص نے دنیا میں سنی انسنی کر دی اور نمازوں کی کوئی پرواہ نہ کی، اس نے وہ کوشش کرے گا سجدہ کرنے کی، لیکن اس کی کمر میں، اس کی گردن میں جیسے سریا آ گیا، کوئی روڈ فٹ ہو گیا، سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا، الٹے منہ پیچھے گرے گا۔ اور اللہ کہتے ہیں خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کے نظریں جھکی ہوں گی شرم سے، وترہقہم ذلہ، اور ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، صحیح سالم تھے، طاقتیں بھی تھیں، جوانیاں بھی تھیں، ڈولے شولے بھی بنائے ہوئے تھے، لیکن اذانیں ہوتی اور یہ اللہ کی طرف بلایا جاتا، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی، سنی انسنی کر دیا جاتا۔ آج بھی اذانیں ہوتی ہیں اور پورا پورا ٹبر گھر میں اپنے اپنے کاموں میں ہے، نماز کی فکر نہیں ہوتی۔ کوئی ایک بھی گھر کا فرد نہیں کہتا بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کی طرف جاؤ، کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوتا جس کی زبان پہ، اللہ ماشاء اللہ نیک لوگ موجود ہیں، ہم بالکل نفی نہیں کر رہے، لیکن یہ ہے کہ میجورٹی اسی طرح کی ہے، اوورآل ہمارا معاشرہ اسی طرح کا ہے۔ اور یہاں دیکھیے گا کہ اگر کسی شخص کو اذان کے کلمات کی سمجھ آ جائے نا، اذان کے کلمات پہ غور کر لے، تو کبھی بھی نماز چھوڑنے کی جرت نہ کرے۔ اذان کے کلمات، اس میں ایک جملہ بس، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب سمجھنا ہو تو ایک چھوٹی سی مثال سمجھیے گا۔ آپ اپنے بچوں کو پارک وغیرہ میں لے کر چلتے ہیں اور کھیلتے کھیلتے بچے کھیل رہے ہیں، اب وقت ہو گیا جانے کا، آپ بچوں کو بلاتے ہیں چلو بیٹا چلیں، ٹائم ہو گیا جانے کا، اب بچہ نہیں آ رہا، کھیل رہے ہیں، اپنے مصروف ہیں، دوسری بار تیسری بار کا بچے نہیں آ رہے۔ اب جب آپ تھک کے آخری بار کہیں گے نا، تو وہ جو آپ کا لہجہ ہوگا، آپ کی ٹون ہوگی، آپ کا انداز، الفاظ کا چناؤ اور بھڑک اور روب در جلال والی آواز جب آپ نکالیں گے، تو اس کے بعد بچے سمجھ جائیں گے کہ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح عربی زبان میں اگر اس کنڈیشن میں بچوں کو کہنا ہو چلو بچے چلیں، تو لفظ بولتے ہیں تعال یا ولد، تعال یا ولد، آؤ بیٹا چلیں۔ یا اگر بچہ نہیں آ رہا تو دوبارہ کہیں گے تعال یا بنی، آؤ بیٹا چلیں، جانا ہے۔ لیکن جب بچہ نہیں آ رہا تو آخر میں وہ بھڑک کی آواز جلال کے ساتھ عربی زبان میں اس کو بولتے ہیں ہائی، چلو نکلو جلدی چلو۔ اب اس ہائی کو اللہ نے اذان کے اندر شامل کیا ہے، حی علی الصلاۃ، اٹھو جلدی نکلو نماز کے لیے۔ تم دکان میں بیٹھے ہو تو بیٹھے ہو، تم کاروبار کر رہے ہو، تم کھیل رہے ہو، ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے ہو، آرام کر رہے ہو، بستر پہ لیٹے ہوئے، کچھ بھی کر رہے ہو، حی علی الصلاۃ، چلو نماز کی طرف۔ اب جب نماز کا وقت آ گیا تو دوسرا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ جس کو اذان کے الفاظ کی سمجھ آ جائے نا سر، تو جرت کر سکتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی؟ اس لیے ان چیزوں کو ذرا سامنے رکھیے گا۔ اگر ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے، اس مفہوم کو سامنے رکھا جائے، تو پھر یہ ہے کہ اس طرح کی جسارت نہیں ہوتی۔ اور اگلی بات نوٹ کیجئے گا، صرف اس کو مشرکوں میں شامل نہیں کیا، صرف اس کے عمل کو کفریہ قرار نہیں دیا، صرف اس کے سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ وہ نبی اسلام نے فرمایا جس شخص نے نمازوں کو ضائع کیا، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْف، قیامت کا دن ہوگا جو نمازوں کو چھوڑا کرتے تھے، نمازوں کو ضائع کرتے تھے، قیامت کے دن یہ لوگ فرعون کے ساتھ ہوں گے، قارون کے ساتھ ہوں گے، حامان کے ساتھ ہوں گے، ابی بن خلف کے ساتھ ہوں گے۔ اور یارو کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ جس دن کچھ خوش نصیب رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، جس دن خوش نصیب ابو بکر عمر کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوں گے، اہل بیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ کی عرش کے سائے تلے ہوں گے، اس دن یہ بے نماز شخص کن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ۔ اور تو سمپل بات ہے، فرعون اور حامان اور قارون کوئی نور کے ممبروں پر تھوڑی ہوں گے، وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے تھوڑی ہوں گے، وہ جنتوں میں تھوڑی ہوں گے، وہ تو جہنم کے گڑھوں میں ہوں گے، اور یہ بھی ان کے ساتھ ہوگا کیونکہ یہ دنیا میں نمازوں کو ضائع کیا کرتا تھا۔ اس لیے نمازوں کی حفاظت کرنا یہ سب سے اولین ذمہ داری ہے۔